سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ تجارت کے شرعی احکام، تربیتی نشست میں نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ مجلس رابطہ نے سمیع الدین صدیقی کمشنر کے ایم سی کو دیا پیام دعوت اسلامی۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ شعبہ تعلیم کے تحت کورس کی دعوت، اسلامی بھائیوں کی فصیح بخاری چیئرمین میٹرک بورڈ سے ملاقات۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول، مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست، اختصار کے ساتھ اہم سلسلہ پیش خدمت ہے۔ بابا جان لیمو کے فوائد بیان فرما دیں۔ لیمو خون صاف کرتا ہے، بد ہضمی قبض کو فائدہ کرتا ہے، نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے، ہضمے کو درست کرتا ہے۔ لیمو کھٹی ڈکاریں کم کرتا، مسوڑوں سے خون آنا روکتا اور دانت کے درد کو کم کرتا ہے۔ میں لیمو کو پانی میں ڈال کر یہ پینے کے فوائد میں بیان کر رہا ہوں۔ لیمو پانی اس کو بولتے ہیں، شاید شکنجی بھی بولتے ہیں۔ لیمو کے اندر پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرتا اور درد سر کے لیے مفید ہے، اور ڈپریشن بھی اس سے دور ہوتا ہے۔ بلغم کم ہوتا، سانس لینے میں آسانی فراہم کرتا ہے، اور لیمو پانی پیشاب کی کئی بیماریوں کا علاج ہے، اور جلد کے لیے بھی مفید ہے۔ فری ریڈیکلز کے ذریعے جو جلد میں جھریاں وغیرہ آ جاتی ہیں کھال میں، یہ اس کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے۔ گلے کے انفیکشن کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیمو کے پانی سے غرارے بھی کیے جا سکتے ہیں گلے کی تکلیف میں، مگر یہ سارے کام جو ہے نا، یہ طبیب کے مشورے سے کرنے چاہیے۔ یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ ایک ہی چیز ایک کے لیے آب حیات کا کام دیتی ہے اور دوسرے کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی جو کاغذی لیمو کہلاتا ہے، پتلا اس میں چھلکا ہوتا ہے، یہ بہت عمدہ مانا جاتا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والی تاجر اسلامی بھائیوں کی تربیتی نشست میں نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ آپ کا یہ بیان مختلف مقامات پر سنا گیا۔ کچھ تاجروں نے اس بابرکت موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آج آپ کی یہ جو رائس ایسوسی ایشن ہے چاول کی، انہوں نے اسپیشلی طور پر اپنے یہاں ریپ میں ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور، باب المدینہ کراچی، ان دونوں جگہوں پر بھی آج کے اس اجتماع کو دکھانے کی صورت بنائی گئی ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ سونے کا کام کرتا ہے تو مجھے سونے کے بارے میں بتاؤ۔ ایک تاجر چاول کا کام کرتا ہے کہ مجھے چاول کے بارے میں بتاؤ۔ ایک تاجر کپڑے کا کام کرتا ہے، لومے چلاتا ہے، یان بناتا ہے، وہ بولتا ہے مجھے میرے بارے میں بتاؤ۔ بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو اگر بیان کیا جائے تو وہ سارے بزنس سیکٹر کو فائدہ پہنچا سکتا۔ آپ کاروباری آدمی ہیں نا، آپ کو تو دو پیسے کی فائدے والی بات آپ کو فائدہ دے گی۔ میں چاول کا کاروبار کرتا ہوں تو آپ پراپرٹی کا بھی تو کام کرتے ہیں،
آپ کرائے کی چیز لینے بیچنے کا بھی کام کرتے ہیں. آئیے اب میں آپ کو پہلے مفتی محمد قاسم صاحب کا ایک مدنی گلدستہ ہے جس میں انہوں نے بہت بیسیکلی بہت بنیادی بات کی ہے. جتنا بھی سامان ہے 10 لاکھ کا دے دو، وہ سامان کم ہے، وہ سامان 10 لاکھ کے برابر ہے، وہ سامان 10 لاکھ سے زیادہ کا ہے، وہ بہر صورت ناجائز ہی ہے کہ جو سامان خریدا جائے اس کا اتنا واضح مقدار کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے اتنا واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو سکے. اب آپ چاہے اپنی ایسوسی ایشن میں بیٹھے ہیں یا فیضان مدینہ میں بیٹھے ہیں، آپ ایک ہیڈنگ لگا لیں جھگڑے کی صورت ناجائز ہے، لکھ لیں. عموماً ہماری گفتگو کے تو جول ہوتا ہے یار مال نکال دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، اب بھی نکالتے ہوتے ہاں لے جاؤ بھائی، ارے گھر کی بات ہے یار، لے جاؤ حاجی صاحب، گھر کی بات ہے، ہاں گنی بنو کوئی مسئلہ نہیں، گھر کی بات ہے. اب گھر کی بات میں جب جھگڑا گھر میں شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ کہ گھر کی بات تھی، جھگڑا پھر گھر میں شروع ہو گیا. تو یہ غور کیجئے، 4 دفعہ نہیں 400 مرتبہ شاید ہم سے غلط ڈیل ہوئی ہوگی. غلط تو غلط ہی رہے گا، چاہے سب مل کر کرے، چاہے ایک کرے، یہ لاکھوں کرے یا ہزاروں کرے. اب آپ بولو میرا جنرل اسٹور ہے تو آپ بیٹھیں جنرل اسٹور کی بات کرتے ہیں. آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو کولیسٹرول ہے، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو پرابلم ہے، تو آپ اس کے لیے لیبورٹری میں جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جا کے بات تو کریں گے نا. فائدہ ٹیسٹ کرانے میں ہے یا نہ کرانے میں. یہی سمجھا رہا ہوں کہ اپنا بزنس ٹیسٹ کروا لیجئے. آپ کو ڈر ایک ہی لگتا ہے یار یہ نکل آیا تو ناجائز ہوا تو. میرا نام محمد یونس خان ہے، میں ڈپٹی کنٹرولر QRC ہوں. اس طرح سے پروگرام اکثر ہونے چاہیے. آج جو میں نے گفتگو سنی ہے تجارت کے حوالے سے، وہ انتہائی اہم اور انتہائی جو ہے وہ سمجھداری کی تھی. یہ پروگرام اٹینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامک طور پہ ہم کو پتہ چلے کہ تجارت کیا ہے. آج الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. یہ جو پروگرام ہمارا تجارت کے اوپر ہے، جس کے اندر ہمیں سکھایا جا رہا ہے، مطلب ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں، ہم بہت بڑا ٹریڈ چلا رہے ہیں. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا. آپ کی مدنی حلقے میں شرکت کا سلسلہ ہوا. کچھ مناظر محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے شہر سے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ حاجی حسان رضا اتاری المدنی جو ان دنوں UK میں ہیں، آپ نے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں شرکت فرمائی. بعد جمعۃ المبارک اسلامی بھائیوں نے آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. مجلس رابطہ کی سعی کی جانب کرتے ہیں ایک نظر. اسلامی بھائیوں کی کمشنر KMC کراچی میٹروپولیٹن سٹی سے ان کے آفس حسن اسکوائر باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کا سلسلہ ہوا. اس موقع پر کمشنر سمیع الدین نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم
पे आज के नौजवान और बच्चों के हवाले से बात करूँगा। मशकूर हैं मदनी चैनल के कि जिसने आज के इस ज़माने में जहाँ दुनिया बहुत तेज़ हो गई है वहाँ लोगों को दीन की तरफ राग़िब करने में बड़ा अहम रोल प्ले किया है, और इसी किरदार की वजह से आज बच्चों में दीन की नॉलेज है और दीन से लगाव भी पैदा हो रहा है। शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों की भी इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला हुआ। इन्हें इस मजलिस के तहत होने वाले कोर्सेज की दावत दी। बाबुल मदीना कराची से चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड फसीउद्दीन बुखारी और कंट्रोलर इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड नोमान एहसन की मुलाकात और इनके मदनी चैनल को दिए गए तासुरात आपको भी दिखाते हैं। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तौबा किसे। सब में पहले तो दावत इस्लामी वालों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। हमारे आजकल जैसे आपको पता होगा बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट कुछ की हो गई हैं और कुछ की होने वाली हैं। उस हवाले से इस वक्त को अपने लिए एक बेहतरीन फ़ायदा वक्त का जिसने नहीं उठाया, मैं ये कहना चाहता हूँ उसको आगे चल के नुकसान होता है। दावत इस्लामी वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम 2 जून से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बच्चों को फ्री दीनी तालीम दी जाएगी। तो ये एक मौका मैसर आया है, तो हमें उन तालिब इल्मों से जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं या वो तालिब इल्म जो एग्ज़ाम से फ़ारिग होने वाले हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने आप को इनरोल कराएं और फैज़ान मदीना में जहाँ ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जाके किस तालीमात से मुफ्त तालीमात से फ़ायदा उठाएं। लेकिन ये चैनल इसके अंदर कोई किसी किस्म की एडवर्टिज़मेंट और इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ नहीं, खालिसतन दीनी बुनियाद पर ये चैनल लोगों की मालूमात इस्लामी मालूमात फ़राहम कर रहा है। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वहाँ आएँ और आगे बढ़कर काम करें। हर घड़ी गिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार, हर घड़ी गिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार, काश चैन आए न मुझको याद तैबा के बगैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। ये जो आपने जैसा कि मुझे बताया कि 2 जून से आगाज़ हो रहा है और 12 रोज़ के लिए है, तो माशाअल्लाह 12 रोज़ तो यानी वक्त देखा जाए तो ये थोड़ा वक्त है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप चूँकि उनको नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को, तो मैं बच्चों को ये चाहूँगा कि हमारे कराची के बच्चे जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फैज़ान मदीना की तरफ से कोर्स है इसमें हिस्सा लें, क्योंकि इसमें बुनियादी चीज़ें जो दीन से मुताल्लिक़ हैं। आपके बच्चे जो अब इम्तिहान से फ़ारिग हो गए हैं तो उनके पास इतना वक्त है, आगे समर वेकेशंस हैं, तो उसमें ये बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुजारते हैं बच्चे, लेकिन ये एक बहुत ही कहना चाहिए मस्बत एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को बुनियादी दीन के बारे में तालीमात, नमाज के बारे में, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, रोज़ों के बारे में, कुरान मजीद और अहादीस के बारे में, और जो बुनियादी अहकामात हैं दीन के उसके मालूमात होना चाहिए, वो इसमें हैं। इस लिहाज से मैं समझता हूँ ये बड़ा खुश आइंद है और अल्लाह ताला आपके एफ़र्ट्स को कबूल फरमाए। गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ मदारिस आले सुन्नत के उलमाए कराम, मुदर्रिसीन और शोबाए तस्जील से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान आमद हुई। उन्होंने मदनी चैनल को अपने तासुरात में आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहा। फैज़ान मदीना में अल मदीनतुल इल्मिया के काम को देखा, बड़ा अच्छा लगा, काबिल तहसीन है और अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और जो भी इसमें अभी तदरीजी काम हो रहा है, अल्लाह ताला इसको तदरीजन तरक्की के मनाजिल तय करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश है कि मदीनतुल इल्मिया में, जामियात में जितना हो सके अपने दाखिलों के ज़रिए, अपनी खिदमात के ज़रिए इसमें शामिल हों और दावत इस्लामी के साथ मिलकर काम करें। माशाल्लाह दावत इस्लामी वर्ल्ड लेवल पर बड़ा अच्छा काम कर रही है और मुस्तकबिल के हवाले से जो इसके प्लानिंग हैं वो लायक तहसीन हैं।
इंशाअल्लाह ताला इससे सुन्नियत का पैगाम पूरी दुनिया में बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होंगी। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का बहुत अच्छा काम है और ख़ास तौर पर दरसी कुतुब के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ये मैसेज है तमाम आवाम से कि ये काफ़िला कल चंद अफराद पर था, फिर बढ़ता हुआ सैकड़ों पर हुआ, फिर हज़ारों पर हुआ, चलते चलते करोड़ों पे हुआ। तो मेरी तमाम इस्लामी भाइयों से इल्तिजा है कि वो भी यहाँ फ़िज़ान मदीना आएँ, इज्तिमात में आया करें, हर हफ्तावार में आया करें। और इसके अलावा जहाँ पर फिल्में, गाने और इसके चैनल थे, वहाँ पर हमारे इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल का भी इनेकाद किया, वो भी 24 घंटे चलता है। आवाम से ये अपील है कि मदनी चैनल देखते रहा करें। आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के दारुल हदीस में रुकन शुरा अतहर अत्तारी ने मदरसतुल मदीना अत्तारी काबीनात के नाज़मीन और दीगर इस्लामी भाइयों को मदनी फूलों से नवाजा। आप मजलिस मदरसतुल मदीना के मुतअल्लिक़ रुकन शुरा हैं। शाम तिलावत करना सुबह शाम, मेरा काम हो जाए। तिलावत करना सुबह शाम, मेरा काम हो जाए। तिलावत करना सुबह शाम, एक और मदनी खबर आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से, जहां अहले सुन्नत के मदारिस के बोर्ड तंजीमुल मदारिस की इम्तिहानात का सिलसिला हुआ, जबकि कुछ मनाजिर उकाड़ा पंजाब से भी मुलाहज़ा कीजिए। अल्लाह मुझे आलिम कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे, हाँ मुझको चला दे। हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही। रुकन शुरा रफ़ीउल अत्तारी ने खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में IDPs के मदनी हल्के में मदनी फूल इरशाद फरमाए, जबकि निगरान काबीना के मुख्तलिफ मदनी काम गढ़ी हबीबुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से पेश खिदमत हैं। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे, दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। ये दावत इस्लामी मुझसे बहुत एहसान किए। एक साल हो गया कि ये राशन देते और पैसे देते और भी जो कुछ मसला है मेरे साथ ताउन करते हैं। वजीरिस्तान के बेघर और बेसहारा लोगों की मदद की। मैं इन लोगों के लिए और वजीरिस्तान के जो बच्चे हैं, औरतें हैं, वो दिन रात इनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हम इससे बहुत खुश हैं और वो हमारे साथ दीगर माली इमदाद भी करते हैं। अल्लाह ताला के हुजूर में हम
اس کے بارے میں درخواست اور دعا گو ہے، التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جس نے ہمارے ساتھ دل کھول کر امداد کی، صدقات دیے، خیرات دیے، اللہ تعالیٰ ان سب کے صدقات اور خیرات اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ دارالسلام تنزانیہ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حضرت سلطان فیاض الحسن سروری قادری سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا۔ اس وقت ہم دارالسلامی کے مرکز سرزمین تنزانیہ پر دارالسلام میں فیضان مدینہ مرکز میں اس وقت حاضر ہیں، اور یہاں مخلصین ملت اسلامیہ اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہیں، اور یہاں نماز مغرب ادا کرنے کا موقع ملا۔ دوستوں سے ملاقات ہوئی، دوستوں نے بڑی محبت سے اور خلوص سے اپنے جذبوں کا اظہار کیا، اور جس محنت سے یہ یہاں کام ہو رہا ہے، یقین ہے اس سرزمین تنزانیہ پر اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرا کے رہے گا۔ مدنی چینل پوری دنیا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے دعوت دین کے کام کو اور زیادہ استحکام دے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ آج مدنی کابینہ دارالسلام میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان میں۔ آج ہم نے نماز کا عملی طریقہ سیکھا، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نجاستوں کا بیان اور اوقات مکروہہ کے بارے میں ہمارے تاجر اسلامی بھائیوں نے یہ سیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور الحمدللہ مدنی حلقے کی برکت سے اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ نماز کے احکام کتاب جو انتہائی اہم کتاب ہے، ہر اسلامی بھائی کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ ان اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم نماز کے احکام اردو میں، انگلش میں، اور اس پر جو فیضان رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ایک بار فیضان رمضان کو پڑھ لیں۔ ان اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم فیضان رمضان بھی رمضان کے آنے سے پہلے پڑھ لیں گے، اور مزید اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہیں امامے کا تاج بھی سجائیں گے، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہلدوانی اور حمیر پور ہند سے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے مختلف مدنی کام آپ کو دکھاتے ہیں، جبکہ مدنی تربیتی کورس میں اسلامی بھائیوں کو مجلس مدنی قافلہ کے اسلامی بھائی نے مدنی پھول دیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔
رکن شورا حاجی اظہر اتاری کی بحرین سے اسلام آباد پاکستان واپسی ہوئی۔ قبل از یہاں کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے نائب سفیر محمد احد سے ملاقات کی۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے گزشتہ دنوں مرکز العالیہ لاہور پنجاب پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ آپ کی سحری اجتماع میں شرکت کا بھی سلسلہ ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افقہ، سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ، 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 ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا